السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قبا و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک آواز رکھ کر چھوڑ دو، اس کو آگے بڑھانا گھٹانا، بس ایک آواز چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سب کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، یوں تو آپ کے اس ضلع مظفر نگر میں میری کئی حاضریاں ہیں، مگر اس بستی میں بہاری سادات میں یہ میری پہلی حاضری ہے۔ اور جس طرح مجھے یہ مطلع کیا گیا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں عالم اسلام کے ہر مکتبہ فکر کا آدمی موجود ہے، اور یہاں پر بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات تمام وہ انسان کے واقعاً جس کے دل میں انسانیت اس وقت جاگ رہی ہے، وہ اس فرش اعضاء میں بلا تفریق تشریف لاتا ہے۔
چاہے شیعہ ہو سنی ہو، ہر مکتب فکر کا انسان یہاں پر آیا ہوا ہے جیسے مجھے اطلاع دی گئی، اور میں نے اسی لیے چونکہ میرے مولا کا قول ہے کہ انسان سے اس کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کرو، میں نے آج قرآن مجید کی جس آیت باب ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے۔ میں نے کہا پروردگار تو خود ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ پوری توجہ کیجئے گا، دیکھیں میں گونگوں کے بیچ تقریر کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں کہ گونگا بھی جس کا نام لے لے تو خدا اس کو بھی زبان دے دیتا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں مظفر نگر والوں، میرا بچپن سے مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا، تو بالکل بولتے رہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرا خطاب مردوں سے نہیں مردوں سے ہے۔ پوری توجہ، بولتے رہے عزیزان گرامی، اللہ نے زبان ہی اس لیے دی ہے کہ علی کے ذکر پر بولو، توجہ کیجئے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا قل میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، پروردگار تو خود کیوں نہیں ڈائریکٹ کہتا؟ اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب آپ کہیے، کہا قل آپ کہیے، ایک جگہ کہا قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، قل لا اسألکم، آپ کہیے کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہیے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی۔ توجہ، میں نے کہا پروردگار تو خود ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا مجھے ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر ڈائریکٹ تماچا مارنا ہے، مجھے مولوی کو سمجھانا ہے کہ تیری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے۔ اللہ نے تجھ سے کلام بھی کیا تو لہجہ مصطفیٰ میں، اپنے نبی کے لہجے میں، میرے حبیب قل آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ کیا مطلب؟ تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، تم بھی کانوں سے سنتے ہو، میں بھی کانوں سے سنتا ہوں، تم بھی پیروں سے چلتے ہو، میں بھی پیروں سے چلتا ہوں، تم بھی ہاتھوں کا استعمال کرتے ہو، میں بھی ہاتھوں کا استعمال کرتا ہوں۔ پوری توجہ، اور یہی آیت پڑھنے کے بعد عالم اسلام کا ہر پروردہ منحوس، توجہ کیجئے گا، یہ بہت سوچ کر میں نے جملہ عرض کیا ہے، ہر منحوس یہ کہنے لگا کہ نبی ہم جیسے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اور دیکھیں اتفاق کیا ہے مسلمانوں کہ آیت ہے آدھی، اور جب بات آدھی سمجھی جاتی ہے تو انسان ہدایت کی طرف نہیں گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا میں تو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا، میں نے کہا کس خوشی میں میری جان؟ کہنے لگا اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، دیکھو نماز کے قریب مت جاؤ۔ میں نے کہا مجھے قرآن کھول کر آیت دیکھا، اب جب قرآن کھول کر میں نے آیت دیکھی تو دیکھا کہ آیت آدھی تھی۔ میں نے کہا اللہ نے یہ تو کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، مگر اللہ آگے بڑھ کے آیت میں کہہ رہا ہے انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، اللہ جانے بجوا کہا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی آدھی آیت ہے، اللہ یہ تو کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر فوراً اللہ نے آیت میں پڑھ کر کہا کہ ساتھ ساتھ میرے حبیب یہ بھی کہہ دو ما اوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے تم پر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اینٹا دبا دیں، کم از کم مولوی کی بات سن لیں، قوم آج مولوی کی بات نہیں سن رہی ہے تو امام کی بھی آتی بات کیا سنیں گی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک
صلوات اور بلند آواز سے پڑھے محمد والے محمد. بھاری پتھر وغیرہ دبا دے اس میں, ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے. کوئی بھاری چیز اس میں دبا دی, ایک عظمت شہزادی کونین کو بلند آواز سے صلوات پڑھے گا. بس دبا دیجئے, کچھ کیجئے مت, کچھ مت کیجئے, بس دبا دیجئے کوئی بھاری چیز. ہمیں میری جان دبا دیجئے بھائی, کیوں حجت کر رہے ہو بھائی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کہہ رہا ما اوحی الیہ, میرے حبیب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر نہیں آتی ہے. اچھا وجہ کیا تھی آخر بھائی, کون سی ایسی ایمرجنسی آ گئی کہ اللہ کو جب اپنے نبی سے یہ کہلوانا پڑا کہ میرے حبیب آپ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو میرے نبی کو بشر نہیں سمجھ رہے تھے. اچھا توجہ کیجئے گا, اچھا ان کا مشکوک ہونا بھی جائز تھا, اس لیے کہ بھائی انسان وہ ہے, توجہ کیجئے گا, جو دن بھر کام کرے تو رات کو سو جائے. یہ وہ نبی ہے کہ جو دن بھر محنت کرے, رات جا کر عبادت کرے. توجہ, بھائی انسان وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے وہاں جا نہیں سکتا, اور اگر اللہ کی مرضی سے وہاں پہنچ گیا تو پھر اپنی مرضی سے یہاں آ نہیں سکتا. توجہ, تو مگر وہ انسان جو وہاں گیا بھی آ بھی گیا, جانے مجمع کہا ہے جو چشمے زدن میں گیا آ بھی گیا, تو وہ بشر تو نہیں ہو سکتا. تو کچھ ذہنوں میں یہ باتیں پیدا ہوئی کہ یہ خدا ہی ہو سکتا ہے. توجہ کیجئے گا, تو اللہ نے اس ایمرجنسی کو سمجھا اور کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. توجہ, تاکہ یہ تمہیں خدا نہ سمجھے. پوری توجہ, بھائی میں یہاں پر بیٹھا ہوں, ہے نا, بیٹھا ہوں نا میری جان. اب میں یہاں پر بیٹھ کر کہوں کہ بھئی میں تو جاہل ہوں, تو کیا جوانوں تم بھی مجھے جاہل کہو گے؟ نہیں کہہ سکتے نا. میرا خود کو جاہل کہنا سچائی نہیں انکساری ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر جاہل ہوتا تو کلکتے سے مظفر نگر نہیں بلایا جاتا. تو آیا ہوں تو کچھ تو علم رکھتا ہوں, جس کی بنیاد پر آیا ہوں. تو میں خود کو جاہل کہہ سکتا ہوں, آپ مجھے جاہل نہیں کہہ سکتے. بھئی ایک مثال دے دوں, بھئی میرے والد بھی مقرر تھے, بڑی اچھی تقریر کرتے تھے. توجہ, اب یہاں پر میری خطابت ختم ہوئی, مثلا عسکری بھائی نے, مولانا عسکری صاحب نے میرے والد کی خطابت کو سن رکھا تھا. کہنے لگے بھئی شبیر بھائی آپ کی تقریر تو ہو بہو اپنے والد کے جیسی ہے, آپ کی خطابت تو بالکل آپ کے والد کی طرح ہے. میں نے کہا عسکری بھائی, کہا ذرے کو آفتاب سے ملا رہے ہیں, کہا زمین کو آسمان سے ملا رہے ہیں, میں تو خطابت کی دنیا میں ان کا غلام ہوں. توجہ کیجئے گا, جملہ غور کرنا. میں نے کہا میں تو خطابت کی دنیا میں ان کا غلام ہوں. اب تقریر ہو گئی, پروگرام ختم ہو گیا, میرے والد کا فون آیا, مولانا عسکری صاحب میرے بیٹے شبیر کی تقریر کیسی ہوئی؟ عسکری بھائی کہنے لگے سبحان اللہ, آپ کے غلام نے بہت اچھی تقریر کی. سبحان اللہ, آپ کے غلام نے بہت اچھا خطبہ دیا. سبحان اللہ, آپ کے غلام نے کتنے بہترین نقطے پیش کیے. سبحان اللہ, آپ کے غلام کا کلام بہت فصاحت اور بلاغت آمیز تھا. اب میرے والد کو غصہ آیا, کہا مولانا عسکری صاحب میرے بیٹے کو میرا غلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ عسکری بھائی کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے شبیر وارسی نے خود کہا ہے کہ وہ آپ کا غلام ہے. میرے والد نے کہا مجھے افسوس ہے آپ کی عقل پر. ارے میرے بیٹے نے ایک مرتبہ خود کو غلام کہا, آپ نے سن لیا, اور میں نے جو ہزاروں مرتبہ کبھی اسے اپنے آنکھوں کا نور کہا, کبھی دل کا سرور کہا, کبھی جگر کا ٹکڑا کہا, کبھی میوہ دل کہا, آپ نے نہیں سنا. تو اللہ بھی منحوس مولویوں سے قیادت میں کہے گا میرے محمد نے ایک مرتبہ بشر کہا, تو نے سن لیا, اور میں نے جو ہزاروں مرتبہ کبھی طه کہا, کبھی یاسین, کبھی مزمل, کبھی مدثر. توجہ, تو نے نہیں سنا
گرامی، یہ انکساری بھرا جملہ ہے، ورنہ ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ پڑھ قرآن جا کر، اللہ کہہ رہا ہے چاہے مولوی ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مجتہد ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہر، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، کاہے سے پیدا کیا؟ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے مخلوط گندے نطفے سے پیدا کیا، نجس نطفے سے پیدا کیا۔ میں نے کہا عجیب مولوی ہے، پیدا ہوا نجاست سے، مقابلہ اس کا کر رہا ہے جو اللہ کے نور سے بنا۔ ایک صلوات پڑھیں جو سمجھ گئے محمد والا۔ بھئی یہ ملا کا بیان نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مخلوق گندے نطفے سے پیدا کیا، پیدا ہوا ہے نجاست سے، دنیا میں آیا تو نجس، دنیا سے گیا بھی نجس، توجہ، آیا تو نجس اور گیا تو اتنا نجس کہ کوئی چھو دے وہ بھی نجس۔ اللہ اکبر، اور مقابلہ کر رہا ہے اللہ کے نور سے جو سبحان ہے، جو پاک ہے۔ پوری توجہ، تو ہمارا ان کا کیا مقابلہ؟ اچھا بھائی میں پڑھ رہا ہوں مظفر نگر میں، مجھے یاد پنجاب آ رہا ہے۔ پنجاب میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مینڈکی کی بچی، مینڈکی سمجھتے ہو نا جوانوں، مینڈک کی وائف، ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں ماں حور کی ہوتی ہے، اے ماں ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لوگانی شکل میرے ہی تیرے، حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے۔ ذرا غور سے دیکھو، بہاری سادات کے جوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے مولانا، کہاں وہ زمین کی مینڈکی، کہاں وہ جنت کی حور، کہاں شکل ملا، کہاں نبی کا نور۔ صلوات پڑھے جو سمجھ گئے وہ تو صلوات پڑھے محمد۔ جن کو باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کم از کم بغل والے سے پوچھ کر تو بولے، مگر بولے ضرور۔ ایک بات آتے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد صاحب۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ جیسے سمجھدار مومنین کو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے بیچ کچھ برے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی فرشتوں کے بیچ ابلیس بیٹھ سکتا ہے تو مومنوں کے بیچ بھی کوئی بغراد آ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ بھئی یہ بغرادیت ہی تو ہے کہ ذکر علی ہو ہم سناٹے پہ بیٹھے خاموش ہیں۔ اللہ نے زبان اس لیے تھوڑی دی ہے کہ چائے خانوں میں بھائیوں کی غیبت خوری کرتے رہے۔ اللہ نے زبان ہی اس لیے دی ہے کہ نام علی پر بولو، اور بولو گے تو اپنے آپ کو پہچان پاؤ گے۔ کوئی مقابلہ نہیں ان کا ہمارا۔ کہاں وہ کہاں نجاست، کہاں نور خدا، کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کا علم ہمارا علم ایک جیسا نہیں، ان کی روح ہماری روح ایک جیسی نہیں، ان کا عمر ہمارا عمر ایک جیسا نہیں، ان کا جسم ہمارا جسم ایک جیسا نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر ان کا جسم ہمارے جیسا ہوتا تو ان کے جسم کا بھی سایہ ہوتا۔ اللہ جانے مجمع کا بھائی جسم مصطفیٰ کا بھی سایہ ہوتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سایہ کیوں نہیں تھا بھائی؟ اچھا سایہ بنتا کب ہے؟ میری طرف دیکھنا جوانوں، یہ سامنے سے نور آ رہا ہے، یہ لائٹ، یہ روشنی آ رہی ہے، اس ممبر سے ٹکرا رہا ہے یہ نور، تو تم پیچھے دیکھو ممبر کا سایہ بن رہا ہے، امیج کریٹ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ روشنی ہے لطیف مادہ، یہ ممبر بنی ہے لکڑی سے، یہ ممبر ہے کثیف مادہ۔ جب
لطیف شے کثیف سے ٹکراتی ہے تو سایہ بنتا ہے. نہیں پہنچا مجمع. اگر یہ ممبر لکڑی سے نہ بنا ہوتا, اگر یہ ممبر شیشے سے ہوتا تو نور پار ہو جاتا. توجہ, ایک بات سمجھ میں آئی. اگر لطیف سے لطیف ٹکراتا ہے تو سایہ نہیں بنتا, جب روشنی سے روشنی ٹکراتا ہے تو سایہ نہیں بنتا. اب بھی نہیں سمجھا مسلمان, جب سورج کا نور نور محمدی سے ٹکراتا تھا تو سایہ نہیں بنتا تھا. صلوات بڑے محمد والے محمد پر. نور سے نور ٹکراتا ہے تو سایہ نہیں بنتا. ہو سکتا ہے علم کی باسی کڑیوں میں بعد میں ابال آئے, کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ نور تھے مگر رکھا تو پیکر بشری میں. توجہ, رکھا تو مٹی کے لبادے میں, پھر بھی سایہ نہیں بنا. سبب کیا ہے؟ بہت آسان ہے معاملہ سمجھانا. بھائی میں تقریر کر رہا ہوں مائکروفون پر, تقریر مائکروفون پر ہو رہی ہے, آواز آپ کو وہ مائکرو باکس پہنچا رہا ہے. توجہ, تو بھائی یہاں سے آواز میری لے کون رہا ہے اور وہاں تک آواز میری پہنچا کون رہا ہے؟ کیا مولانا بیچ میں یہ الیکٹریسٹی وائر ہے؟ توجہ, یہ رشتہ ہے مائکروفون اور مائکرو باکس کے درمیان. اس کا کام یہ ہے کہ یہاں سے آواز لے, وہاں پر آواز پہنچ کر آواز تھرو کرے. تو میں نے کہا بھائی اس کے اندر ایسی کیا صلاحیت ہے کہ اس نے دونوں کے رشتوں کو جوڑ رکھا ہے؟ کیا مولانا اس کے اندر ہے بجلی, نور؟ اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی نور ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیا مولانا وجہ یہ ہے کہ اس کو اس پلاسٹک کے وائر میں چھپا دیا گیا. میں نے کہا چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا مولانا اگر اس کو پلاسٹک کے وائر میں چھپایا نہ جاتا تو آپ کو شوق لگتا تھا, آپ ہلاک ہو جاتے. اللہ نے بھی نور محمد کو کوہ دور پر چمکا کر دیکھا تھا. موسیٰ کی امت ہلاک ہو گئی. اگر نور عرب میں اتار دیتا تو قیامت سے پہلے قیامت. آسان شہ ہے نور محمدی کو برداشت کرنا. اللہ قرآن میں کہہ رہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے میرے حبیب, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لی کہ ہم نے جو تمہیں نبوت دی صرف اس لیے کہ جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لانا, اس کی نصرت بھی کرنا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا میرے حبیب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا, میرے رسول اپنے پہلے گزر جانے والے رسولوں سے پوچھو تو صحیح کہ ان کو رسالت کس وجہ سے ملی. توجہ کیجئے گا بھائی, اللہ بے انصاف نہیں ہو سکتا, اللہ عادل ہے. تو پھر اتنے ارب و عرب انسانوں میں صرف 1,24,000 نبیوں کو نبوت کیوں دی؟ صرف 1,23,900 نبیوں کو نبوت کیوں دی؟ اور ان میں سے 313 کو رسالت کیوں دی؟ اور 313 میں 500 اولو العزمی پہ مقام پہ کیوں فائز کیا؟ اللہ بے انصاف نہیں, عادل ہے. وجہ ہے اللہ نے عالم ارواح میں نور محمدی کو دکھایا تھا. جو اس نور کے جس روح نے اس نور کو برداشت کر لیا, اللہ نے اس کو آدم صفی اللہ بنا دیا, کسی کو نوح نجی اللہ بنا دیا, کسی کو ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا, کسی کو موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا. اللہ نے ان کو روحوں کو نبوت دے دی کہ جو محمد ہے جس نے نور محمدی کی عدت کو برداشت کر لیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مولانا ان روحوں کو نبوت ملی جس نے نور محمدی کو برداشت کر لیا, تو جب کوہ طور پر یہی نور محمدی چمکا تو پھر موسیٰ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ جس موسیٰ نے عالم ارواح میں نور محمدی کو برداشت کر لیا, کوہ طور میں دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو پھر ماننا پڑے گا مولویوں کہ کوہ طور پہ نور محمدی اکیلا نہیں, نور علی بھی چمک رہا تھا.
نور کا سایہ نہیں ہوتا. یہ تو میں نے آپ کو میری جان ایک سائنٹیفک ریزن بتایا. اب میں آپ کو ایک روحانی دلیل بھی بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے میرے نبی کے جسم کا سایہ کیوں نہیں رکھا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کہہ چکا ہے حدیث قدسی میں لولا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. تو اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں تھا، اس لیے کہ اگر نور محمدی کا سایہ ہوتا تو سایہ زمین پر پڑتا، اور نبی کے ساتھ چلنے والے نبی کے صحابہ صحابی ان کا قدم نبی کے سائے پر پڑتا. اللہ اکبر. تو اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں تھا کہ کسی صحابی کا قدم میرے نبی کے سائے پر پڑے. مسلمانوں، اب آج کے بعد صحابہ اور اہل بیت کا مقابلہ نہ کرنا. صحابی وہ ہوتا ہے جس کا قدم نبی کے سائے پر نہ پڑ سکے. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کے قدم نبی کے شانوں پر. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اہل بیت وہ ہیں جن کے قدم نبی کے شانوں پر پڑے، تو ان کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. اچھا، آج تک آپ نے ایسے بہت سے منحوس دیکھے ہوں گے جنہوں نے کہا ہو کہ محمد ہم جیسے، مگر انصاف سے بتانا اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، علاقے میں، بستی میں، ضلع میں، گاؤں میں کوئی ایسا منحوس بھی دیکھا جس نے کہا ہو آدم ہم جیسے؟ ارے کہا ہے مظفر نگر. جس نے کہا ہو موسیٰ ہم جیسے، جس نے کہا ہو ابراہیم ہم جیسے، جس نے کہا ہو زکریا ہم جیسے؟ کہا نہیں مولانا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم آدم جیسے، ہم ابراہیم جیسے، ہم نوح جیسے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی مولوی نے کہہ دیا کہ ہم نوح جیسے تو لوگ اس سے کہیں گے اگر تم نوح جیسے ہو تو تم بھی طوفان میں سفینہ چلا کر دکھاؤ. اللہ جانے وجہ کہا ہے. بھئی اگر کسی نے یہ کہا کہ ہم نوح جیسے تو اس سے کہا جائے گا نا کہ اگر تو نوح جیسا ہے تو طوفان میں کشتی چلا کر دکھا. اگر کسی نے کہا ہم سلیمان جیسے تو کہا جائے گا اگر تو سلیمان جیسا ہے تو ہوا میں قالین اڑا کر دکھا. اگر کسی نے کہا ہم یونس جیسے تو کہا جائے گا اگر تو یونس جیسا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھ کر دکھا. اگر کسی نے کہا ہم ابراہیم جیسے تو کہا جائے گا کہ آگ میں سجدے کر کے دکھا. اگر کسی نے کہا ہم موسیٰ جیسے تو کہا جائے گا دریا میں راستے بنا کر دکھا. اگر کسی نے کہا ہم عیسیٰ جیسے تو کہا جائے گا ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر کے دکھا. اسی طرح آج کے بعد اگر کوئی منحوس کہے ہم محمد جیسے تو کہنا کہ پہلے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا. اللہ کی کوئی حجت ہو بھائی محمد جیسا ہونا تو دور، تو آدم جیسا نہیں ہو سکتا، تو موسیٰ و عیسیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، تو ابراہیم و اسماعیل جیسا نہیں ہو سکتا. اچھا یہ سب کون ہیں؟ یہ سب بنے ہیں میرے محمد کے پسینوں سے. ارے مرنا کہا ہے یہ سب بنے ہیں میرے محمد کے پسینے کے قطروں سے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کو اللہ نے پسینہ مصطفیٰ کے قطروں سے پیدا کیا. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی محمد کا پسینہ ہے نا. میں نے کہا مولوی پسینوں کو کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ کہنے لگا آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. میں نے کہا تو پھر پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام؟ میں نے کہا رہے عجیب مولوی ہے جو محمد کے پسینے سے بنے تھے تو علیہ السلام جو خون محمد.
اچھا، مولوی بھی ایک ایسا گناہگار ہے جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہے. فوراً کہا کہ بھئی علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے. توجہ، علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے. میں نے کہا اگر ایسا ہے تو جبریل کو تیرے باپ نے نبوت عطا کی. ارے پوری توجہ. میں نے کہا مولوی تو ہی بتا دے جبریل کون ہے. کہنے لگا غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ. میں نے کہا منحوس تجھے رشتوں کی تمیز نہیں. جبریل ہے غلام مصطفیٰ، حسین ہے اولاد مصطفیٰ. اور نماز میں درود پڑھ رہا ہے. توجہ. اچھا، عالم اسلام کا اجماعی درود پڑھ رہا ہوں میں. کوئی مولوی بیٹھا ہے تو بتانا صحیح ہے یا غلط ہے. اجماعی درود کی بات کر رہا ہوں. قبلہ شیعوں کو چھوڑ کر باقی جو فرقے ہیں اسلام میں وہ جو درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی. کیا ہے درود؟ اللہم صلی علی محمد. ختم ہو گیا درود، فنش، خلاص. کہ نہیں مولوی آگے بھی پڑھو. کیا کہ وعلی آل محمد. ایک بات سمجھ میں آئی نا کہ نماز میں فقط نبی پر درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آل نبی پر بھی درود پڑھنا پڑے گا. جا کر سمجھانا مفتیوں کو کہ ربیع الاول میں فقط میلاد منانے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں غم حسین بھی منانا. صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر. میں نے کہا عجیب مولوی ہے جو نمازوں میں علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اسٹیجوں میں رضی اللہ ہو جاتے ہیں. رضی اللہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. میں نے کہا مولوی حسین کو اللہ سے تو راضی کروائے گا؟ ہائے 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 ہائے. جس کے خون کے صدقے میں اللہ قیامت میں امت سے راضی ہوگا. بھائی نماز میں درود پڑھ رہا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر. کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جیسے تو نے درود و سلام نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر. پھر آگے بڑھ کے مولوی کہتا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر. کیسے؟ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر. تو جب مولوی یہ درود پڑھے نا تو مولوی کا گریبان پکڑ کر پوچھنا کہ مولوی یہ بتا اللہ جس ابراہیم کی اولادوں پر درود بھیجوا رہا ہے اس ابراہیم کی اولاد میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ شروعات پڑھے محمد والے محمد پر. اس آل ابراہیم میں ابو طالب ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کا مقابلہ ہم سے، ہم ان کے جیسے. ہم نجاست کے پروردگار، وہ نور الہی. ہم وہ ہیں کہ اللہ قرآن میں کہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. تو دنیا
ہوا. توجہ. اور وہ لوگ کون ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ جانے مجمع کہا ہے. اللہ کہہ رہا وہ رحمان جس نے پہلے علم قرآن دیا, پھر پیدا کیا اور پھر بولنے کی طاقت دے دی. تو پروردگار ہم سب تو جاہل پیدا ہوئے, وہ کون ہے جو علم لے کر آیا جس نے قرآن کی تلاوت کی؟ تو اللہ سورہ بلد میں فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا. تو بھائی کبد کیا ہے؟ کبد ہے زمین کا سینٹر پوائنٹ. سائنسدانوں نے بتایا زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے کعبہ, اور کعبے میں آیا مولود ہے کعبہ. ہم سب جہالت سے پیدا ہوئے. پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہا خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. تو انسان دنیا میں آیا ہے کمزوری سے. توجہ. تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جو دنیا میں آیا ہی ہو طاقت کے ساتھ؟ ارے اللہ جانے مجمع کہا ہے انسان دو عیب لے کر آیا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے. ایک عیب ہے جہالت کا, دوسرا عیب ہے کمزوری کا. توجہ. تو ان کا مقابلہ کیسے ہوگا جو علم لے کر آئے ہو اور طاقت کے ساتھ آئے ہو؟ آپ مظفر نگر کے سادات مجھ سے سوال کریں گے کہ مولانا ہم سب تو جہالت اور کمزوری سے پیدا ہوئے, وہ کون ہے جو علم اور طاقت لے کر آیا؟ تو دو جملہ سننا, اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں قرآن پڑھتے دیکھنا, اور اگر طاقت دیکھنی ہو تو جھولے میں اللہ اندر کو چیزے ہوئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر بلند آواز سے. ہمارا ان کا کوئی, ہماری ان کی کوئی برابری نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. وہ کہاں ہم کہاں. اللہ اکبر. ہے ہم پیدا ہوں تو نجس, دنیا سے جائیں تو نجس. جا کر مسلمانوں اپنی ام المومنین سے پوچھنا, ان سے جب پوچھا گیا سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے, تو کہتی ہیں کہ اس فاطمہ کی عظمت میں کیا بیان کروں. میں نے دیکھا حسن پیدا ہوئے ہیں صبح کو, اور سیدہ کو میں نے نماز ظہر پڑھتے دیکھا. ارے کوئی تو یہ جملہ سمجھ لیتا. کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم سب دنیا میں پیدا ہوئے ننگے, جا کر پڑھنا جنابی الموت تک. شیخ سلمان حنفی خندوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو لباس کے ساتھ بھیجا. تو مولویوں کو کوئی بتائے کہ دنیا میں ننگے آنے والے لباس والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا حیثیت ہماری؟ ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں. ہمارا علم ان کا علم ایک جیسا نہیں, ہمارا جسم ان کا جسم ایک جیسا نہیں, ہماری خلقت ان کی خلقت ایک جیسی نہیں. ہماری حیثیت کیا ہے بھائی؟ کسی نبی کا, کسی معصوم کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتاؤ, تم مجھے دیکھ رہے ہو نا, ہماری آنکھیں ان کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں. بیٹا سننا چاہتے ہو یا ختم کر دوں؟ سننا ہے نا؟ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے سب مل کر. ہماری آنکھیں اور اللہ کی حجت کی آنکھیں برابر نہیں. ہم کیا ہیں بھئی؟ یہ پردہ لگا ہے, آپ سب دیکھ رہے ہیں اس پردے کے سامنے کیا ہے. یہ بینر لگا ہے, پوسٹر لگا ہے, ممبر ہے. تو پردے کے سامنے جو کچھ ہے سب نظر آ رہا ہے. اللہ جانے مجمع کہاں ہے. اس دیوار کے سامنے جو کچھ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, مگر دیوار کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آ رہا ہے. ارے اللہ جانے, اب تو سمجھ جاؤ, سادات کی بستی ہے نا بھئی. ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا ایک نبی ہے نوح, جو اللہ سے دعا کر رہا ہے پروردگار میری امت پر عذاب نازل فرما, کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے نسلوں میں کوئی مومن نہیں پیدا ہونے والا, سب کے سب کافر پیدا ہونے والے ہیں. اب سمجھ میں آیا, ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, اللہ کی حجت نسلوں کو دیکھتی ہے. اللہ کی حجت
ہماری آنکھیں ان کی آنکھیں برابر نہیں ہیں۔ چلو ایک واقعہ یاد دلا دوں، جنگ صفین، میں نے جوگی پورا میں پڑھا تھا یہ واقعہ، مگر چونکہ موضوع سے ریلیٹ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، اور پورا نہیں تھوڑا سا پڑھوں گا۔ توجہ، ہماری آنکھیں ان کی آنکھیں برابر نہیں ہیں جنہیں اللہ نے حجت بنا کر بھیجا، ہماری نگاہیں ان کی بصارت برابر نہیں ہیں۔ توجہ، جنگ صفین ہوا ایک رات، جس رات کو لیلۃ الحریر کہا گیا۔ اب مصلحتاً میں یہاں پر ڈیفائن نہیں کر رہا، جس کو سننا ہے وہ جوگی پورا کی مجلس سننے، میں نے ڈسکرائب کر دیا کہ اس کو لیلۃ الحریر کیوں کہا گیا۔ توجہ، شام کا پورا لشکر ایک ساتھ اتر گیا۔ توجہ، علی کے لشکر میں ایک تو علی خود شیر خدا ہے، اللہ کا شیر ہے، اور ایک علی کا شیر ہے۔ نہیں پہنچا میرا بھائی۔ ایک اللہ کا شیر ہے جس کا نام ہے علی، ایک علی کا شیر ہے اس کا نام ہے مالک اشتر۔ اچھا، جنگ میں میدان میں جب علی اترتے ہیں مالک نہیں اترتے۔ اچھا، مالک کی عظمت پتہ ہے نا؟ مالک علی کا ایک ایسا غلام ہے جس کا مالک بھی اس کو مالک کہہ کے پکارتا ہے۔ آئے 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 بھائی، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، پوری طرح مالک اشتر۔ جب علی اترتے ہیں مالک نہیں اترتے، جب مالک اترتے ہیں علی نہیں اترتے۔ ایک رات کیا ہوا، طبلہ بجانے والے نے طبلہ بجایا، تاریخ میں پڑھنا جا کر کس نے طبلہ بجایا۔ توجہ، شام کا پورا لشکر اتر گیا۔ علی نے کہا مالک آج تم بھی اترو گے میں بھی اتروں گا۔ کیا حال ہوا ہوگا سوچنا، جب ایک طرف خدا کا شیر ہے ایک طرف شیر خدا کا شیر ہے۔ فوج بھاگی، رات جنگ تمام ہوئی، علی نے 1000 کو مارا۔ تاریخ نے لکھا مالک اشتر نے 999 کو مارا۔ اب صبح ہوئی، مالک اشتر اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں، انگلیوں میں کچھ گن رہے ہیں۔ علی نے منظر دیکھا، مالک بہت پریشان ہو، ہاں مولا۔ کچھ گن رہے ہو، ہاں مولا۔ مالک اپنی پریشانی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں گا؟ ارے کوئی تو سمجھ لے ان جملوں کو۔ مالک اشتر نے کہا جو دلوں کے حالات جانتا ہو اسی کو تو علی کہتے ہیں، مولا آپ ہی بتائیں میرے پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا مالک تم یہ سوچ رہے ہو کہ آج رات میں نے 1000 کو مارا، تم نے 999 کو مارا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ کاش کسی ایک اور شامی کو تم مار دیتے تو آج میدان جنگ میں تم میری برابری میں آ جاتے۔ کہا بے شک مولا میں یہی سوچ رہا ہوں۔ مولا نے کہا مالک ایک تو کیا، ایک سے زیادہ کو بھی مار دیتے میری برابری میں نہیں آ سکتے۔ کہا مولا وجہ کیا؟ کہا مالک تمہاری تلوار جب چلتی ہے تو کہیں نہیں دیکھتی، آگے پیچھے دائیں بائیں چلتی چلی جاتی ہے، مگر جب میری ذوالفقار چلتی ہے تو نسلوں کو آیا۔ جب میری ذوالفقار چلتی ہے تو وہ نسلوں کو دیکھتی ہے۔ اگر 70 نسلوں میں بھی کوئی مومن ہو، علی کی ذوالفقار اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ علی والوں کو بڑا ڈراتا ہے مولوی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قبر میں کیکڑے آتے ہیں، بچھو آتے ہیں، سانپ آتے ہیں۔ میں نے کہا آئے ہوں گے تیرے باپ داداؤں کے قبروں میں آئے ہوں گے، علی والوں کے قبروں میں سانپ نہیں آ سکتا۔ سانپ کیسے آئے؟ سانپ کے آنے سے پہلے سانپ کا گلا چیرنے والا آ جاتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد۔ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر لالچ میں نہیں۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار گواہ رہنا، نہ تو میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، تو لالچ اور خوف میں عبادت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ڈراتا ہے مولوی قبر میں کیکڑے آئیں گے، سانپ آئیں گے۔ توجہ، علی کہہ رہے اگر 70 نسلوں میں بھی کوئی مومن ہو تو اس پر میری تلوار نہیں چلتی، اس پر عذاب نہیں آتا۔ اللہ جانے مسلمان کہاں ہے بھائی جس کے 70 نسلوں میں مومن آ جائے تب اس پر عذاب نہیں آتا، تو جن کی قبروں میں امیر المومنین آ جائے۔ جن کی قبروں میں امیر المومنین آ جائے تو ان کی آنکھیں ہماری آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں۔
اور پڑھوں؟ سننا چاہتے ہو؟ پوری توجہ، تب بولتے رہنا میرے بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سن کر سن ہو جا رہے ہیں۔ ہاں بولتے رہنا تو پتا چلے میں زندوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ ان کی بصارت ہماری بصارت ایک جیسی نہیں، ان کی قوت سماعت ہماری سماعت ایک جیسی نہیں۔ ہماری سماعت کی حیثیت کیا ہے؟ پوچھنا ڈاکٹروں سے۔ ہم وہ ہیں جو 20 ڈیسیمل سے اوپر نہیں سن سکتے، اور 20 ڈیسیمل سے نیچے نہیں سن سکتا انسان۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ 20 ڈیسیمل سے اوپر نہیں سن سکتے، 20 ڈیسیمل سے نیچے نہیں سن سکتے۔ آواز بہت زیادہ ہو تو کان ہم دبانے لگتے ہیں، اور آواز کم ہو تو سن ہی نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بھئی یہ بتاؤ کسی نے آج تک چوٹی کی آواز سنی ہے؟ ارے کوئی سننی ہی بتا دے اگر اس نے سنی ہو۔ سنی ہے؟ نہیں نا۔ چوٹی کی آواز ہم نہیں سن سکتے بیکاز 20 ڈیسیمل سے بلو ہے، نیچے۔ ہماری حیثیت نہیں، کانوں میں قوت نہیں کہ ہم 20 ڈیسیمل سے نیچے، تو ہم چوٹی کی آواز نہیں سن سکتے۔ اللہ کا ایک نبی گزرا ہے سلیمان، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ یہی تو فرش ادا کا صدقہ ہے بھائی۔ خطیب بتاتا پہ بعد میں ہے، مجمع پہنچ پہلے جاتا ہے۔ وادی نمل، سورہ نمل پڑھنا قرآن میں، چوٹیوں کی وادیوں سے گزرے سلمان نبی۔ چوٹیوں کے سردار نے دیکھا سلمان اور ان کی فوج، ان کا لشکر، سلمان لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ چوٹی کے سردار نے اپنے لوگوں سے، سپاہیوں سے کہا کہ فوراً بلوں میں داخل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر تمہیں اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے کچل ڈالے۔ سلمان نبی نے یہ آواز سن لی، سردار کو بلایا، ہتھیلی پر لیا، میری طرف دیکھنا نوجوانوں۔ ایک مرتبہ سردار کو لے کر سلمان نے پوچھا، یہ بتا، بہت عقل مند ہے، بڑی عقل مندی کی بات کرتا ہے، تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا سلمان نبی کیسا سوال؟ کہا یہ بتا تو زیادہ بلند ہے یا میں زیادہ بلند ہوں؟ ہے جواب سننا۔ چوٹی کہنے لگا سلمان نبی اس وقت تو میں زیادہ بلند ہوں۔ سلمان نبی نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کس پر سوار ہے؟ کہا گھوڑے پر۔ کہا میں کس پر سوار ہوں؟ کہا میری ہتھیلیوں پر۔ کہا انصاف سے بتائیے، جو گھوڑے پر سوار ہو وہ زیادہ بلند، یا جو سلمان نبی کے ہاتھوں پر سوار ہو وہ زیادہ بلند؟ چوٹی کو بات سمجھ میں آ گئی، مولوی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے جو چوٹی سلمان نبی کے ہاتھوں میں بلند ہو وہ اتنا بلند جو محمد کے ہاتھوں میں بلند۔ حیدر حیدر سب مل کر، جس کا مولا علی ہے۔ خیبر خیبر خندق خندق، خیبر خیبر خندق خندق، جو محمد کے ہاتھوں میں بلند ہو۔ سلمان نبی نے اس کا جواب سنا۔ ایک مرتبہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جوانوں ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں۔ ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب۔ جب ذکر علی ہو تو چہرے کھلے رہیں اور شجرے کھلے رہیں۔ علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا، نہ شک کر کے سننا، جتنا علی بلند ہے اس بلند میں آ کے سننا۔ سلمان نبی نے کہا بڑی عقل مندی کی بات کر رہا ہے، تو تجھے نہیں معلوم کہ میں معصوم ہوں، اور معصوم کبھی بے ضرر کو نقصان نہیں پہنچاتا؟ کیا میں جانتا ہوں کہ تو جب تجھے معلوم ہے کہ میں معصوم ہوں تو تو نے اپنے لوگوں سے تو کہا کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیا میں کسی بے قصور کو کچل سکتا ہوں؟ سننا چوٹی کا جواب۔ چوٹی کہنے لگا سلمان نبی آپ تو معصوم ہے، مگر جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں وہ معصوم نہیں ہے۔ ایک بات تو چوٹی کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔
معصوم ہوں اور معصوم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر، آپ بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ آئے ہائے ہائے، زمانہ گزرا، ایولیوشن آیا، ارتقا ہوا، زمانے نے کروٹیں لی، کروٹیں بدلی۔ ایک زمانہ آیا کہ جب اسی وادی سے علی بھی گزرے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی میں کیسے سناؤں میری جان، جگر کاٹ کے رکھ دوں تمہارے قدموں میں۔ اسی وادی سے علی بھی گزرے، وہی چوٹی کا سردار جس نے سلمان کو دیکھ کر کہا تھا بیلوں میں داخل ہو جاؤ، علی کو آتے دیکھا، کہا چوٹیوں بیلوں سے نکل جاؤ، چوٹیوں بیلوں سے نکل جاؤ۔ چوٹیاں قطاروں میں نکلنے لگی۔ مالک اشتر نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر کہا حمد ہے، تعریف ہے اس اللہ کی جو ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ علی نے کہا مالک مسلمان کہے کوئی بات نہیں، تم نہ کہو، اس لیے کہ تعداد تو میں بھی جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ ابھی علی نے کہا چوٹیاں دو قطاروں میں بٹ گئی۔ مالک نے کہا مولا کیا ہے؟ مولا نے کہا میں نے دلیل دی، چوٹیوں نے ثبوت دیا۔ میں نے دلیل پیش کی، چوٹیوں نے تقسیم ہو کر ثبوت دے دیا، نر ایک طرف ہو گیا، مادہ ایک طرف ہو گئے۔ اب مولا نے چوٹیوں کے سردار کو بلایا، ایک مرتبہ سلمان کی طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ بتا چوٹیوں کا سردار، جب اسی وادی سے سلیمان نبی گزرے تھے تو تو نے کہا تھا چوٹیوں بیلوں میں داخل ہو جاؤ، جب میں آیا تو تو نے کہا چوٹیوں بیلوں سے نکل جاؤ، وجہ کیا ہے؟ چوٹیوں کے سردار نے کہا وجہ یہ ہے مولا، جب سلیمان نبی آئے تھے تو ہماری عبادت کا وقت تھا، میں نے کہا چوٹیوں بیلوں میں داخل ہو کر عبادت کرو، مگر جب آپ کو دیکھا میں نے کہا بیلوں سے نکلو، اس لیے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ وجہ علی نے عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پڑھوں یا ختم کر دوں؟ ہاں بس میں بھی زبردستی کا خطیب نہیں، 5 منٹ اور پڑھوں گا، توجہ۔ میں میری جان میں پوری رات پڑھ سکتا ہوں، ممبر کا صدقہ ہے، مگر تم ویسے سنو گے تو سناؤں گا نا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مولانا سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی ڈوز دے جتنا وہ برداشت کر سکے، زیادہ دینے سے بھی بدہضمی ہو جاتی ہے۔ پوری دوست 5 منٹ زیادہ نہیں، ہم تقریر سمیٹنے لگا ہوں۔ ان کی آنکھیں ہماری آنکھیں ایک جیسی نہیں، ان کے کان ہمارے کان ایک جیسے نہیں، ان کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ایک جیسا نہیں۔ دلیل بھئی ہمارا ہاتھ کیا ہے سمجھانا مشکل نہیں ہے اس دور میں۔ ابھی یہ تیسرا ویو چل رہا ہے نا کووڈ کا، نہیں پہنچا مظفر نگر، کووڈ کورونا، پہلا ویو جا چکا ہے، دوسرا ویو آ چکا ہے، تیسرا ویو چل رہا ہے۔ جب تک یہ 3 منحوس نہیں جائیں گے کورونا ختم نہیں ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، آپ سمجھدار بننا ہے مجھے لگا۔ کورونا آیا، جب پہلا ویو بہت خطرناک تھا، کیا ہوا کہ کوئی کسی کو ٹچ نہ کرے، ارے پہنچ گیا، کوئی کسی کو ٹچ نہیں کر رہا تھا۔ اچھا ایسے دور میں بھی سب سے زیادہ ہم ہی لوگ پھنسے، اس لیے کہ جو مسافہ کرنے آئے منع کیسے کرے، منع کر دے تو ہمیں ہی فتویٰ دے، مسافہ کرنا سنت ہے۔
اب بے وقوفوں کو کیا سمجھائیں کہ ہر سنت امت کی امت کے لیے نہیں ہوتی نبی مصلحت سمجھو بھائی نبی ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہنتے تھے اس لیے کہ کیچڑ والی زمین تھی اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اٹالین ماربل میں بھی ہم اٹھا کر چلیں سمجھو تو صحیح کہ کون سی سنت کس وقت اپلائی ہوتی ہے اللہ نے دین بدحواسوں کے لیے نہیں دیا ہے عقل مندوں کے لیے دیا ہے سب الحواسوں کے لیے اسلام نہیں آیا تو بھائی ہم کسی کو چھو نہیں سکتے تھے کیوں بھائی کہ اگر چھو دیں گے تو وائرس ٹرانسفر ہو جائے گا نہیں پہنچا میرا مجمع بھائی ہم انسانوں کی حیثیت یہ ہے کہ ہم کسی کو چھو دے تو وہ بیمار ہو جائے اللہ کا ایک نبی گزرا ہے عیسیٰ اگر بیمار کو چھو دے تو وہ شفا پا جائے ہم چھو دے تو بیمار اللہ کا نبی بیمار کو چھوئے تو شفا روایتوں میں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص لایا گیا توجہ بیمار کا عیسیٰ علیہ السلام اسے چھو کر شفا دیجئے بڑیوں کو چھو دیتے تھے شفا مل جاتی تھی نابینا کو چھو دیا بینائی مل گئی بہروں کو چھو دیا کان کی سماعت واپس آ گئی کہا یہ بیمار ہے اس کو ٹچ کر دیجئے تاکہ اللہ اس کو شفا دے دے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھوا مگر بیمار ہی رہا شفا نہیں ملی عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے مصلی بچھایا ہاتھ اٹھایا پروردگار معجزہ چھین لیا یا نبوت سلب کر لی کہا عیسیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہا پروردگار تو نے ہی مجھے معجزہ دیا ہے نا کہ میں بیمار کو چھو دوں تو بیمار شفا یاب ہو جائے ہاں عیسیٰ کہا تو اس شخص کو میں نے چھوا تو اس کو شفا کیوں نہیں ملی کہا عیسیٰ یہ بتاؤ تم نبی کس کے ہو کہا بنی اسرائیل کے اللہ اکبر کہا عیسیٰ ہم نے تمہیں قوم کا نبی بنا کر بھیجا ہے بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا ہے بنی اسرائیل والوں پہ ہی تمہارا معجزہ چلے گا قوم کے باہر تمہارا معجزہ نہیں چل سکتا اللہ جانے مجمع کہا ہے یہ مریم کا بیٹا ہے کہ قوم سے باہر کسی کو چھوئے تو شفا نہیں دے سکتا یہ زہرا کا بیٹا ہے کہ چولہے میں بیٹھ کر فطر اس کو شفا دے دے ہو گئی کیسے مولوی ان کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کا ایک نبی گزرا نوح جس نے 950 سال تک تبلیغ کی جب نوح تبلیغ کرتے تھے نوح کی امت نوح پر سنگاری کرتی تھی پتھر مارتی تھی نوح جب شام ہوتے ہوتے زخمی ہو جاتے تھے اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا فرشتہ نوح کو آ کر اپنے پروں سے مس کرتا تھا اللہ نوح کو شفا دے دیتا تھا ارے اب بھی مجمع نہیں پہنچا ارے جو نبیوں کو شفا دے وہ فرشتہ جو فرشتوں کو شفا دے وہ ہوتا ہے فرشتوں کو شفا دے اسے حسین ہے عزیزان گرامی کائنات میں ان کے جیسا کوئی یہی وجہ ہے کہ ان سے دشمنی ان لوگوں نے نبھائی جو ان سے حسد رکھتے تھے امام سجاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں اگر ہماری مذمت ہوتی تو بھی لوگ ہم سے وہ دشمنی نہ نبھاتے ہم سے دشمنیاں اس لیے نبھائی گئی کہ اللہ نے قرآن میں ہماری عظمت بیان کی میں پوچھوں گا مسلمانوں انصاف سے بتانا کہ اہل بیت کا کیا قصور تھا کیوں تم نے بڑا گھر لوٹ لیا نبی کا 50 سال نہیں ہوئے تمہارے نبی کو گئے پورے گھر کو لوٹ لیا بچوں کو مار ڈالا رحم نہیں آیا تمہیں قسم خدا کی پوری دنیا میں جو مسلمان آج ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے یہ صرف اہل بیت کی دشمنی کا نتیجہ ہے تم نے نبی کے بچوں کو تڑپایا ہے جو نبی کے بچوں پر رحم نہیں کر سکتے اللہ اس قوم پر کیسے رحم کرے گا
آج بھی اہل بیت کے وفادار ہو جاؤ. یہ کریم ابن کریم ہے. یہ دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں. یہ چاہتے تھے کہ امت کو علم دے, امت تک ہدایت پہنچائی جائے, امت کو صحیح اصلاح پہنچایا جائے. بعد رسول امت آئی اہل بیت کے دروازے پر, مگر علم لینے نہیں آئی, ہدایت لینے نہیں آئی. لکڑیاں لے کر آئی امت, گھروں کو جلانے کے لیے آئی. یہ جو کربلا میں خیمے جلے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, اس کی عادت مسلمان پہلے ڈال چکا تھا. گھر کا گھر لوٹ لیا. تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے نا, تمہاری بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی نا. ابھی جب آپ اپنے گھر سے آ رہے ہوں گے کسی نہ کسی بات سے اس کی بیٹی نے یہ پوچھا ضرور ہوگا, بابا جا رہے ہو, بابا واپس کب آؤ گے. جب کوئی باپ باہر جاتا ہے تو بیٹی پوچھتی بابا واپس کب آؤ گے. کربلا میں بھی ایک 4 سال کی بیٹی نے اپنے بابا سے یہی سوال پوچھا تھا, بابا واپس کب آؤ گے. مگر حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر بن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب کوثر کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, سکینہ تھامے کھڑی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, نانا کے ذوالجناح مجھے میدان لے چل. گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین نے دوسری مرتبہ کہا نانا کے دلدل مجھے مقتل لے چل. گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین نے گھوڑے کے باہوں میں باہیں ڈال دی. کہا نانا کے ذوالجناح آج جب سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا. عزاداروں گھوڑے نے سر ہلایا, ایک مرتبہ پیروں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے جب جھک کر پیروں کو دیکھا تو کیا دیکھا, ارے ننھی سکینہ گھوڑے کے صبح سے لپٹ کر کہہ رہی تھی نانا کے ذوالجناح بابا کو میدان نہ لے دو, جو میدان گیا واپس نہیں آیا. میرا بابا 3 دن کا بھوکا ہے, میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے, میرا بابا پورا ہو چکا ہے. میرے بابا نے صبح سے 71 لاشیں اٹھائے, میرا بابا تھک چکا ہے. حسین گھوڑے سے اترے, بیٹی کا چہرہ دیکھا. سکینہ جانے کیوں نہیں دیکھی. کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا کہ سیدانیہ آتی نہیں باہر, ارے سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے, کہا پھر علی اصغر. شاہ نے کہا بس اتنا کرو صدقے میں تم پر, ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم آئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئے گے. اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا آپ یا شاہ ابرار. اچھا جو گھر چلتانے کا نہ کیجے گا اقرار, رو رو کے مر جائے گی, رو رو کے تڑپ کر یہ دل افجار. ارے کیسی ہے یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے. حسین نے کہا سکینہ نانا کا وعدہ نبھانا ہے. ایک مرتبہ بچی نے باپ کا چہرہ دیکھا, کہا بابا جانا چاہتے ہو بابا, ٹھیک ہے بابا میں منع نہیں کروں گی بابا. جاتے جاتے بابا بیٹی کی ایک خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ بابا. عزاداروں انصاف سے بتانا, جب کوئی بیٹی اپنے باپ سے کچھ مانگتی ہے نا, باپ کا دل چاہتا ہے کلیجہ نکال کر رکھ دے. ہائی یہ کربلا کا غریب باپ. سکینہ کہہ رہی ہے بابا ایک خواہش پوری کر دو. حسین نے کہا سکینہ اس غربت میں تیرا غریب باپ تجھے کیا دے سکتا ہے. حضرت اللہ خدا ان آبادوں کو مسلامت کرے. ہاں عزاداروں حسین نے کہا سکینہ اس غربت میں تجھے کیا دوں. عزاداروں سنو گے حسین کی بیٹی تھی نا, ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا, سکینہ پانی نہیں لگے گی بابا, سکینہ پانی نہیں مانگے گی.
سکینہ کو کیا چاہیے؟ کہا بابا سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، بابا کئی راتوں کی جاگی ہے سکینہ، بابا ایک آخری مرتبہ سکینہ کو سینے پر سلا دو، عزادارو حسین کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے، آجا میری سکینہ سو جا بابا۔ عزادارو وقت بھی آیا، بھوکے پیاسے گلے پر چھری چلایا گیا، شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر، پھر کہیں گردن سرور پہ چلایا۔ بچی نے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، ایک مرتبہ سکینہ کی چیخ نکل گئی۔ سکینہ یہ سوچتی تھی کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے اس کا سر سہلایا جاتا ہے، بچی کو باپ کی یتیمی کا پرسہ دیا جاتا ہے، مگر آئے سکینہ ارے پرسہ تو نہیں ملا، تماچے کانوں پہ گوش والے۔ آگئی شام غریبہ لٹ گیا نبی کا گھر، ہاں دادارو شام غریبہ عاشور کا دن گزر گیا، ہاں دادارو حسین کی گھر کی بہو بیٹیاں نوازیاں بچیاں اسیر کر کے کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی، سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ جب کوفے کی گلیوں سے یہ قافلہ گزرنے لگا، سنو گے عزادارو، ایک ضعیفہ آئی اور سنان لعنتی سے کہا کہ یہ بتا ان لوگوں کا قصور کیا تھا، کیوں ان کے سروں کو کاٹا گیا؟ ظالم نے کہا کہ یہ سب سے نمازی تھے، عزادارو ضعیفہ کہنے لگی جھوٹ نہ بول، ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان بتاتے ہیں، یہ بے نمازی نہیں تھے۔ ظالم کہنے لگا باغی تھے۔ ضعیفہ نے سنا، ایک مرتبہ اصغر کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ یہ بچہ بھی باغی تھا۔ بس ہزاروں 2 منٹ مجلس تمام کر دی میں نے، قافلہ آگے بڑھنے لگا، تاریخ میں لکھا ایک مقام آیا، حسین کا سر بریدہ جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، حسین کا کٹا ہوا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، قافلہ رک گیا۔ ایک مرتبہ شمر لعین اپنے گھوڑے سے اترا، سپاہیوں سے پوچھا قافلہ کیوں رک گیا؟ کہا حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نیزہ زمین پر گڑ گیا۔ سنو گے عزادارو، شمر لعنتی حسین کے سر کے قریب نہیں گیا، ایک مرتبہ گھوڑا نکالا، ہائے میرا بیمار امام، ہائے میرا سجاد۔ سجاد نے کہا ظالم کوڑے کیوں مار رہا ہے، کوڑے کیوں مار رہا ہے؟ کہا تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ عزادارو سجاد ایک مرتبہ بابا کے سر کے قریب آئے، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے بابا؟ بابا ظالم کوڑے مارتا ہے بابا، بابا ظالم اجرت دیتا ہے بابا۔ حسین کے سر سے آواز آئی، سجاد میری سکینہ جنگل میں کھو گئی، جب تک سکینہ واپس نہیں آتی حسین آگے نہیں بڑھے گا۔ عزادارو زینب نے محمل میں سنا، ایک مرتبہ خود کو سواری سے زینب نے گرا دیا، جنگل کی طرف دوڑی، سکینہ تیرا بھیا سجاد، تیرا بھیا۔ عزادارو کبھی آگے گئی کبھی دائیں گئی، عزادارو کا سکینہ آواز دیکھا ہے۔ زینب نے ایک دھاڑی ہلتے ہوئے دیکھا، جب دھاڑی کے قریب پہنچی، دھاڑی کاٹ آیا تو کیا دیکھا؟ اور ایک نقاب پوش بی بی گود میں سکینہ، سکینہ۔ زینب نے طرف کر کہا بی بی آپ کون ہے جو اس بچی سے اتنی شفقت سے پیش آ رہی ہے؟ ارے آج تو کوئی اسے تماچے مارتا ہے، کوئی گوشوارے نوچتا ہے۔ عزادارو قیامت ہو گئی، بی بی نے نقاب ہٹایا، زینب نہیں پہچانا، تیری ماں فاطمہ زہرا بیٹی ماں کے گلے سے لپٹ گئی۔ اماں تب کہاں تھی جب
نہیں